آج کل ہر دوسرا نوجوان آپ کو ٹینشن، ڈپریشن اور غصے میں نظر آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نوجوان ٹینشن، ڈپریشن، غصہ یہ بنتا نہیں ہے۔ نوجوانی کی عمر تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی خوش ہوتا ہے، اپنی میں مگن ہوتا ہے اور اس کو ٹینشن، غصہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی آدمی ہوتا تھا جو ٹینشن کی دوائی لے رہا ہوتا تھا، جو ڈپریشن میں ہوتا تھا، جو غصے میں آ کے کوئی ایسا خطرناک کام کر دیتا تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے غصے میں ہیں، چڑچڑے ہیں، پریشان ہیں، ابو سن قمطری منہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے 10 بڑی وجوہات نظر آئی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اپنا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، گھومنے کے لیے میرے پاس مال و دولت ہو، شہرت ہو۔ راتوں رات وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، راتوں رات اربپتی ہونا چاہتا ہے، راتوں رات چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، بہترین بنگلہ ہو۔ اسٹیٹس ایک اپنا لیا ہے نوجوانوں نے، کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہوں۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے، اس کے پیچھے بہت سارے یوٹیوبر ہیں۔ یوٹیوبر فیس بک پر آ کے انہوں نے یہ اسٹیٹس کو متعارف کروایا کہ اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس، مال و دولت ہے، شہرت ہے، ٹریول ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ میں فیس بک پہ آ جاؤں گا، میں یوٹیوب پر آ جاؤں گا، میں ٹک ٹاک پر آ جاؤں گا تو میں بھی راتوں رات مشہور ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ فیس بک کی دنیا، یوٹیوب کی دنیا، اس کی انسٹاگرام کی دنیا، ٹک ٹاک کی دنیا بالکل الگ ہے۔ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ جو نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پر، حقیقت میں ایسا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈرامے آپ دیکھتے ہوں گے، یہ ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈراموں میں بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ ایک مشہور اداکار، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ساری چیزیں، مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اس نے کہا یہ صرف ڈراموں کی حد تک ہے، یہ صرف فلموں کی حد تک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پر ڈراموں میں، فلموں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اتنی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتی، مصنوعی کھانے ہوتے ہیں۔ تو ایک خوابوں کی دنیا ہے۔ ہر دوسرا نوجوان ایک خوابوں کی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے۔ آج سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا کوئی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو، ٹینشن کی گولی کھا رہا ہو، نیند کی گولی کھا رہا ہو، کوئی ایسا تھا، ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا تھا۔ اب پتا چلا ہر نوجوان ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہے، ٹینشن کی گولی کھا رہا ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ پتا چلا جس کو ٹینشن ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں۔ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فلاں ایک پشاور کا ایک چھوٹا سا ولاگر ہے، حماد نام ہے یا کیا نام ہے اس کا، وہ اس طرح تقریر کرتا ہے، وہ اس طرح بیانات کرتا ہے، اور اس طرح اس کی گاڑی ہے، میں اس طرح کیوں بننا چاہتا، میں اس طرح کیوں نہیں بن پا رہا، وہ بھی میری طرح بچہ ہے، میں بھی بچہ ہوں تو میں کیوں نہیں بن پا رہا۔ اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو شوگر ہو گئی۔ عمر کتنی ہے؟ 13 سال، 12 یا 13 سال عمر ہے، اور وہ شوگر ہو گئی اس کو ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات مالدار ہو جائے، اس کی کوئی چھکا لگ جائے، کوئی الادین کا چراغ ہو، کوئی جادو کی چھڑی ہو، کوئی سلیمانی انگوشتری ہو جس کو اپنائے اور راتوں رات مالدار ہو۔ محنت نہیں کر رہے۔ تعلیم ہے، اچھا بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے یہ تعلیمی ماڈل کو چیلنج کر رکھا ہے، کہتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف آپ بس کام کریں، نوکری کریں، لاکھوں کمائیں اور ایسا ہو جائے۔ بھائی تعلیم کا فائدہ ہے، تعلیم سے شعور آتا ہے انسان کو، تعلیم سے ہی ساری چیزیں آگے چلتی ہے۔ میرا مغربی دنیا میں جانا ہوتا ہے، یورپی دنیا میں جانا ہوتا ہے، وہاں پر بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تھیوریکل پریکٹیکل، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس پر عملی مشق کروائی جاتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ علم بالقلم، علم سیکھو، علم اور قلم۔ ٹھیک ہے، تو پڑھنا نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے، مدرسے نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وقت ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے، فیس بک پہ لگے ہوئے، کاروبار لگے ہوئے۔ ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہمیں دولت دے دو، ہم کیا کریں گے؟ ہم اس سے کاروبار کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارا کزن ہے، وہ اپنے والد کو کہنے لگا تو آپ کی جائیداد ہے، اس میں سے میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے، میں نے باہر ممالک میں جانا۔ ابھی باہر ممالک جا کے تو کیا کرے گا؟ تیرا ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا، تیرا پاسپورٹ ابھی نہیں بنا، اتنا چھوٹا ہے، کیا کرے گا؟ کہہ رہے میں کچھ بھی کروں، آپ کو کیا ہے؟ اگر آپ مجھے نہیں دیتے میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ یہ رویے ہیں نوجوانوں کے۔ اچھا، غصے کی ایک بڑی وجہ نا انصافی ہے۔ غصے کی 73 مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ نا انصافی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہوں اور دوسرے ایلیٹ کلاس کا بچہ اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہا، وہ کہتا ہے کہ میں اگر غریب ہوں تو کیا ہوا، ان کے بچے کو ساری سہولیات حاصل ہے، مجھے یہ سہولیات حاصل کو نہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں آ کے پھر وہ کہتا ہے کہ نہ جیوں گا نہ کسی کو جینے دوں گا، خود تو مریں گے
सनम, लेकिन तुझे भी साथ लेकर मरेंगे, खुद तो डूबेंगे, तुझे भी साथ लेकर डूबेंगे। तो वो क्या करता है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, उसकी सोच मनफी हो जाती है, वो हर वक्त मनफी सोचता है। बसाओ खाक वो नौजवान गुर्बत की वजह से, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आकर दहशतगर्द ग्रुपों के हत्थे चढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट है कि दहशतगर्दी का एक बड़ा उनसर उसमें गुर्बत भी है। पाकिस्तान उन ममालिक में जहां पर नौजवान सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद उन ममालिक में भी शुमार हो रहा है जहां पर नौजवान बेकार पड़े रहते हैं, न तालीम हासिल कर रहे हैं, न टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं, न काम कर रहे हैं, बस रातों रात मालदार होने के चक्कर में हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन और गुस्सा है। मेरे नौजवानों से दरखास्त है, बच्चों से दरखास्त है, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें, हकीकी दुनिया में आए। जैसे माँ बाप आपको कह रहे हैं उनकी बात मान के करें। आप तालीम हासिल करें, तालीम के साथ साथ कोई काम करें और मेहनत के साथ लगे रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करेंगे।